حسین باقی صاحب سے کہ وہ منبر پہ آئیں اور آج بخشش کا فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الوهان إلى قيام يوم الدين، أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من زار قبر الوالدين أو إحداهما فقد غفر الله له وهو بار۔ صلوات پڑھیے محمد۔ ایک باپ کی نثال ثواب کے سلسلے سے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے، اور اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے سرکار رسالت کی حدیث کو عنوان سخن قرار دیا ہے۔ سرکار رسالت ارشاد فرماتے ہیں: من زارا قبر الوالدین او احداہما، جو بھی انسان اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک کی یا دونوں کی قبر کی زیارت ہو جائے، فقد غفر اللہ لہ، تو اللہ ماں باپ کی قبر کی زیارت کے صدقے میں اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور دوسری کتاب جسے صحیح ترمذی کہتے ہیں، جو اہل سنت کی بڑی مشہور کتاب ہے، اس میں ایک شرط کے ساتھ یہ حدیث ذکر ہے کہ وَهُوَ لَيْلَةُ الْخَمِيس، یعنی اگر کوئی اپنے ماں باپ کی قبر کی شب جمعہ زیارت کرے تو اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ صحیح بخاری میں جب ہم نے اس حدیث کو پڑھا تو اس میں یہ لکھا کہ من زار قبر الوالدین او احداہما وهو یقرأ سورۃ الیاسین، جو انسان اپنے ماں باپ کی قبر کو زیارت کرنے کے لیے اور وہاں بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھے، غفر اللہ لہ، تو اللہ اس کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ بہرحال میں نے یہ حدیثیں سنائی، سب میں ایک جملہ تو ساتھ ہے اور سب میں ایک بات تو مشہور اور عام ہے کہ جو بھی انسان اپنے ماں باپ کی قبر کی زیارت کو جائے گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ بات سب حدیثوں میں ذکر ہے، چاہے ترمذی ہو، چاہے صحیح بخاری ہو، چاہے اہل تشیع کی کتابیں ہو، سب میں ایک بات کامن ہے، جرنل ہے کہ اللہ جو بھی انسان اپنے ماں باپ کی قبر کی زیارت کو جاتا ہے اس کے تمام گناہ معاف کرتا ہے۔ تو جملہ کہنے کو دل یہ چاہتا ہے، جب اللہ میرے ماں باپ کی قبر کی زیارت سے میرے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، تو کوئی اگر حسین کی قبر کی زیارت کو جائے، کوئی اگر علی کی قبر کی زیارت کو جائے، کوئی اگر جو ہے فاطمہ کی قبر کی زیارت، سوچنے کی بات ہے جب میرے ماں باپ کی قبر کی زیارت سے میرے تمام گناہ معاف ہو سکتے ہیں، تو اگر کوئی حسین کی قبر کی زیارت کو جائے، بس فرق یہ ہے میرے ماں باپ میرے تمام گناہوں کو معاف کراتے ہیں، لیکن اگر کوئی حسین کی قبر کی زیارت کو جائے تو اللہ ایک قدم پر ایک حج کا ثواب دیتا ہے، دوسرے قدم پر ایک عمرے کا ثواب دیتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد۔ جو اپنے
ماں باپ کی قبر کی زیارت کو جائے اللہ اس کے، اسی وجہ سے امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، حدیث ہے میرے شیعو نمک سے روٹی کھا لینا مگر حسین کی زیارت کو نہ چھوڑنا۔ کیا جملہ ہے عزیزان محترم، امام صادق کا جملہ ہے میرے شیعو نمک سے روٹی کھا لینا مگر تم زیارت حسین کو ترک نہ کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین کی زیارت ہے جو ماں باپ کا احترام بتاتی ہے۔ نہیں، جملہ سنیے گا عزیزان محترم، اس لیے کہ جب تم کربلا جاؤ گے تو کربلا میں پہنچ کر ابراہیم مجاب کی بھی زیارت کرو گے، اور جب کرو گے زیارت تو تمہیں سوال ذہن میں آئے گا، یہ ابراہیم مجاب کون ہے؟ یہ تو نبی کا نہ بیٹا ہے نہ امام کا بیٹا، پھر امام کے پہلو میں کیوں ہے؟ کہ اس وجہ سے ہے کیونکہ اپنے ماں باپ کو کاندھے پہ بٹھا کر حسین کی زیارت کو لے کر آیا تھا۔ صلوات پڑھیے محمد اور فرمایا عزیزان محترم، لہذا جو انسان اپنے ماں باپ کی قبر کی زیارت کو جائے اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اگلا جملہ سنیے گا، میں کتابت نہیں صرف حدیثیں کچھ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ امام فرماتے ہیں، اگلا خود نبی بھی فرماتے ہیں کہ الشیخ فی اہلہ کالنبی فی امتہ، جب تمہارا باپ بوڑھا ہو جائے تو تم اسے برا سمجھ کے ایسا نہ سمجھنا کہ یہ بیکار ہو گیا ہے، کوئی کام کا نہ رہا، اس کا کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نہیں، نبی فرماتے ہیں الشیخ فی اہلہ کالنبی فی امتہ، بوڑھا باپ گھر میں ایسے ہوتا ہے جیسے امت کے درمیان نبی رہتا ہے۔ نہیں، آپ نے غور نہیں فرمایا عزیزان محترم، یہ میرے جملے نہیں ہیں عزیزان محترم، یہ سرکار رسالت کے جملے ہیں، یہ اس نبی کے جملے ہیں جس کی زبان پر انما کا تاج تھا، یہ اس نبی کے زبان کے جملے ہیں جسے مدثر کہا، کبھی مزمل کہا، اس نبی کے جملے ہیں جسے کبھی یاسین کہا، جس کی زبان پر جو ہے وما ينطق عن الهوى کا جو ہے سند تھی، جس کی مشیت پر مشیت کا حساب تھا، جس کی طہارت کے اوپر انما کی آیت تھی، وہ نبی کہہ رہا ہے اگر تمہارا باپ بوڑھا ہو گیا ہے تو اس کی منزلت گھر میں ایسے ہے جیسے امت کے درمیان نبی کی ہوتی ہے۔ اب اگر تمہیں باپ کی اہمیت کا اندازہ لگانا ہے تو پہلے یہ دیکھو امت کے درمیان نبی کی حیثیت کیا ہے۔ ارے میں کیا کروں تو غور فرمائیے گا عزیزان محترم، اگر بوڑھے باپ کی اہمیت کو سمجھتا ہے تو بوڑھے باپ کو نہ دیکھو بلکہ یہ دیکھو نبی امت کے درمیان رہتا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ جو نبی کا فائدہ وہ باپ کا فائدہ، جو رسول کا فائدہ وہ باپ کا فائدہ۔ نبی کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے جب تک وہ رہے گا عذاب نہیں آ سکتا۔ فرمایا عزیزان محترم، نبی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، قرآن کہتا ہے اے میرے حبیب جب تک تم ان کے درمیان میں ہو ہم تم پہ ان پہ عذاب نازل نہیں کریں گے۔ پتا چلا نبی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے جب تک گھر میں ہے، جب تک امت کے درمیان ہے کوئی عذاب نہیں آئے گا، نہیں آئے گا۔ اب سمجھے باپ کا وجود ہے، کبھی ایکسیڈنٹ سے بچاتا ہے، کبھی ہارٹ اٹیک سے بچاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہمارے مقدم نے بچا دیا، نہیں عزیزو، رسول فرماتے ہیں یہ باپ کی برکت تھی جس کی وجہ سے عمر مل گئی۔ صلوات پڑھیے محمد۔ الشیخ فی اہلہ کالنبی فی امتہ، بوڑھے باپ کی منزل گھر کے اندر ایسے رہتی ہے جیسے امت کے درمیان نبی کی ہوتی ہے۔ اگر سارے دن اس جملے پر میں بولتا رہوں تو اس کا حق ادا نہیں ہوگا۔ امت کے درمیان نبی کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ جب تک نبی ہے ہدایت امت پاتی رہے گی، یعنی گمراہی سے بچے گی۔ جب تک باپ ہے اولاد گمراہی سے بچتی رہے گی۔ بڑا جملہ کہا ہے عزیزان محترم،
جب تک باپ زندہ ہے اولاد گمراہی سے بچتی رہے گی. جو ہے کتنی حوادثات کی کتنی خطرات اور کتنے ایسے موقع آتے ہیں جس پر ہم سمجھ بھی نہیں پاتے ہم بچ کیسے گئے, ہمیں کس نے بچا دیا. ہم سوچتے ہیں ہمارے وجود نے بچا دیا, ہم سوچتے ہیں نہیں عزیزان محترم, اس نے بچایا ہے جسے اللہ نے رب مجازی کہا ہے, اس نے بچایا ہے جس کے صدقے میں ہمارا وجود ہے. اسی وجہ سے نبی فرماتے ہیں تم کسی بھی منزل پہ پہنچ جاؤ مگر خبردار اپنے کو بڑا مت سمجھنا, بلکہ ہمیشہ یہ سوچنا ہمارا وجود ہے کسی کی وجہ سے ہے. اگر وہ نہ ہوتا تو ہم نہ ہوتے, اگر وہ نہ ہوتا تو ہم نہ ہوتے, اگر وہ نہ ہوتا تو ہم نہ ہوتے. بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں باپ نے ہمیں دیا ہی کیا ہے. عزیزان محترم, اس سے بڑی منزل کیا ہوگی, اس نے ہمیں وجود دے دیا, نام دے دیا. اگر وہ نہ ہوتا تو نہ وجود ہوتا نہ نام ہوتا. سارا بات پڑھیے محمد والا. اور فرمایا پھر سرکار نے آگے بڑھ کے کہا النظر الی وجہ الاب عبادت. جملہ سنیے گا, سرکار فرماتے ہیں باپ کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. اللہ اکبر, نہیں آپ نے غور نہیں فرمایا. النظر الی وجہ الاب عبادہ, باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے, ثواب نہیں. عبادت ثواب اور ہوتا ہے, عبادت اور ایک ذریعہ ہوتا ہے, ایک منزل ہوتی ہے. میں یہاں تک آیا, اسکوٹی سے آیا, بائک سے آیا, رکشے سے آیا, پیدل آیا, یہ سب ذریعہ تھا. میں کیوں آیا یہ مقصد ہے. ذرا غور فرمائیے گا عزیزان محترم, مقصد اور ہے, ذریعہ اور ہے. امت مسلمہ کی سمجھ میں آج تک یہی تو نہیں آیا, مقصد کو ذریعہ سمجھ لیا, ذریعے کو مقصد سمجھ لیا. نہیں غور نہیں فرمایا. ارے علی مقصد کا نام نہیں ہے, علی مقصد کا نام نہیں ہے, علی ذریعے کا نام ہے. مقصد خدا کو کہتے ہیں, جو ذریعہ خدا تک پہنچاتا ہے اسی کو علی کہتے ہیں. جو ذریعہ اللہ تک پہنچاتا ہے اس کو علی کہتے ہیں. ایک مقصد ہے, ایک ذریعہ ہے, ذریعے کو ثواب کہتے ہیں. نہیں متوجہ نہیں عزیزان محترم, ذریعے کو ثواب کہتے ہیں, مقصد کو عبادت کہتے ہیں. ابھی بھی شاید نہیں جملہ پہنچا, سنیے گا. حدیث قصہ پڑھو, وظائف الابرار میں ملے گا یہ ثواب. دعائے معراج پڑھو یہ ثواب, دعائے کمیل پڑھو یہ ثواب. یہ سب ثواب ذریعہ ہے, مقصد کچھ اور ہے. ثواب مقصد نہیں ہے. ارے بھائی آپ مجلس میں آئے, نیت کی ثواب شروع, چاہے بیچ میں کوئی بھی شیطان آپ کو روک لے, مگر مقصد نہیں حاصل ہوا جب تک یہاں نہیں آئے. ثواب کا میٹر تو وہیں سے چالو ہو گیا, اس لیے کہ وہ نیت پہ ثواب دیتا ہے. نیت پر, نیت کی مجلس میں جاؤں گا, ثواب کا میٹر چالو ہو گیا. گھر سے نکلے ثواب چالو ہے, یہاں حسینی چوک پہ آئے ثواب مل رہا ہے, مسجد میں آ گئے بیٹھ گئے ثواب مل رہا ہے, آ کے سو گئے ثواب کا میٹر چالو ہے. سو گئے چور ثواب چل رہا ہے. میرے بھائی بخشیدہ ایسی جگہ ہے جہاں سونا بھی عبادت ہے, سانس لینا بھی تسبیح ہے. عزیزان محترم, تو اب بتائیے مقصد حاصل ہوا یا نہیں ہوا؟ نہیں ہوا نا, مقصد نہیں ہوا, ثواب تو مل رہا ہے. اس کا مطلب ثواب اور ہے, مقصد اور ہے. ابھی بھی مثال دیتا ہوں, یہ جو زیارت میں اور دعائیں معراج میں اور دعائیں کمیل میں, دعائیں نجمہ میں آپ دیکھتے ہیں فلاں کا ثواب یہ, فلاں کا ثواب یہ, جانتے کیا یہ ذریعہ ہے, ذریعہ. ایک دن میرا بچہ اسکول میں جا رہا تھا, میں نے اسے 10 روپے جیب میں رکھے, لے بیٹا یہ چیز کھا لینا. اس نے جیب میں پیسے رکھے اور جلدی سے بستہ اٹھا لیا. میں نے کہا یہ 10 روپے میں نے دے کر اس کو بگاڑا بھائی,
क्योंकि मैं जानता था बच्चा तब जब तक 10 रुपए का लालच न करेगा उस वक्त तक ये स्कूल नहीं जाएगा। ये 10 रुपए का मैंने लालच देकर मंजिल कुछ और दी है, मकसद मेरा कुछ और है। शरीयत भी जानती थी जिस इंसान को मैंने बनाया है ये जब तक किसी भी चीज में फायदा नहीं देखता उसको करता ही नहीं है। जब तक कोई फायदा नहीं देखता ये करता ही नहीं है। इस वजह से कहा ज़ियारत आशूरा पढ़ोगे ये सवाब, दुआ मिलाद पढ़ोगे ये सवाब, दुआ कुमैर पढ़ोगे ये सवाब, दुआ नंबा पढ़ोगे ये सवाब, नमाज शब पढ़ोगे ये सवाब, पहला पढ़ोगे ये सवाब, मुस्तहब पढ़ोगे ये सवाब, ये करोगे ये सवाब। ये सब लालच है, असल मकसद कुछ और है। वो है अल्लाह की कुर्बत, वो है अल्लाह की रज़ा। सवाब के जरिए अल्लाह तक पहुंच जाओगे, यही मकसद है। और सलवात पढ़िए मोहम्मद। असल मकसद है अल्लाह तक पहुंचना, असल मकसद है रिज़ा इलाही। बाप को देखना इबादत, और यही बात है अज़ीज़ान मोहतरम गौर करिएगा। शरीयत में सब चीजों को देखना इबादत नहीं है, बस 5 चीजें हैं जिन्हें देखना इबादत है। या तो बाप को देखना इबादत, या फिर कुरान फिर हदीस आई अन-नज़्रु इला मुसहफ़ इबादत, कुरान को देखना इबादत। और फिर कहा अन-नज़्रु इला काबत इबादत, काबे को देखना इबादत। कितनी चीजें हो गई? 3। फिर बाद में और जो है वो आयत आई, हदीस आई अन-नज़्रु इला आलिम इबादत, आलिम के चेहरे को देखना इबादत। मगर हर आलिम को नहीं धोखा न खाना अमामे को देखकर नहीं। ये शर्त लगा दी जिसको देखकर आखिरत याद आ जाए, जिसे देखकर आखिरत याद आ जाए उस आलिम के चेहरे को देखना इबादत। कितनी चीजें हो गई? 4। बाप को देखना, कुरान को देखना, काबे को देखना, आलिम को देखना। 4 और 5वीं चीज क्या है? जिसके सदक़े में इन चारों को देखना इबादत। नहीं मुतवज्जे नहीं हुए। आलिम को देखना इबादत, बाप को देखना इबादत, कुरान को देखना इबादत, काबे को देखना इबादत। 5वां वो है जिसकी वजह से इन चारों को देखना इबादत। अन-नज़्रु इला वजह अली इब्न अबी तालिब इबादत, अली के चेहरे को देखना इबादत। बस 5 चीजें हैं, बस 5 चीजें जिनको देखना इबादत है। बाप को देखना, अली को देखना, चेहरे को है, कुरान को देखना, आलिम को देखना, काबे को देखना। बस 5 चीजें हैं। मगर याद रखिएगा चारों में और अली में फर्क है, चारों में और अली में फर्क है। अगर बाप के चेहरे को देखोगे तो बाप के देखने का सवाब तो मिलेगा, मगर काबे के देखने का सवाब नहीं मिलेगा। अगर काबे को देखोगे तो काबे को तो मिलेगा, मगर कुरान का नहीं मिलेगा। अगर कुरान को देखोगे तो कुरान का तो मिलेगा, मगर आलिम का नहीं मिलेगा। अगर आलिम को देखोगे तो आलिम का तो मिलेगा, मगर काबे का नहीं मिलेगा। लेकिन बाहरे ज़ाते रस्मते मौलाए कायनात, अगर अली को देख लिया तो अली का सवाब भी, आलिम का सवाब भी, काबे का सवाब भी, कुरान का सवाब भी, बाप का सवाब भी। इसलिए कि मेरे नबी ने फरमाया ऐ अली तू और मैं उम्मत का बाप है। नबी ने फरमाया ऐ अली तू नाती के कुरान है। फिर नबी ने फरमाया ऐ अली तू मस्जिद कुरान है। फिर नबी ने फरमाया उम्मत का सबसे बड़ा आलिम अली है। इसका मतलब यह है बाप भी अली, आलिम भी अली, कुरान भी अली, काबा। एक बार और सलावत पढ़िए मोहम्मद। चारों में और अली में फर्क है। अगर चारों में से किसी को देखोगे तो एक का सवाब मिलेगा, मगर जो है दूसरे का सवाब नहीं मिलेगा।
لیکن علی کو دیکھ لیا تو علی کا ثواب بھی ہے، کعبے کا بھی ہے، قرآن کا بھی ہے، اس لیے کہ ایک ایک جگہ پر نبی نے فرمایا ہے عالم امتی علی، میری امت کا سب سے بڑا عالم علی ہے۔ نبی نے فرمایا انا و علی ابا هذه الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ نہیں اور نہیں فرمایا، شاید جملہ نہیں پہنچا، اگر نہیں پہنچا تو پھر سنیے گا۔ نبی نے فرمایا انا و علی ابا هذه الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ نبی نے پھر ساتھ ساتھ فرمایا اگر کوئی اپنے باپ کو ناراض کر دے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکتا۔ نہیں متوجہ نہیں ہوئے عزیزوں، نبی نے کیا فرمایا؟ جو اپنے باپ کو ناراض کر دے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکتا۔ سوچو جب اپنے باپ کو ناراض کر کر جنت میں نہیں جا سکتا تو ابھی تو امت کا باپ ہے۔ نبی نے فرمایا اگر کوئی اپنے باپ کو ناراض کر دے تو وہ جنت میں جا نہیں سکتا۔ تو نبی نے یہ نہیں کہا علی ایک کا باپ ہے نوگامی والوں کا، نہیں کہا کہ علی امروہہ والوں کا، نہیں، علی کے بارے میں کہا انا و علی ابا هذه الامہ۔ اگر اپنے کو امت نبی کہتے ہو تو علی کو باپ ماننا پڑے گا، علی کو باپ ماننا پڑے گا۔ تو یہ کہنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا جب میں اپنے باپ کو ناراض کر کے جنت میں نہیں جا سکتا تو کسی کا باپ علی کو ناراض کر کے جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ صلوات پڑھیے محمد اللہ۔ عزیزان محترم، اسی وجہ سے نبی نے فرمایا پانچ چیزوں کو دیکھنا عبادت ہے۔ اس میں کیا ہے؟ ایک ہے باپ کو چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، ثواب نہیں عبادت۔ اور اگلی حدیث تو یہاں تک ہے کہ جس نے باپ کے چہرے کو ایک بار دیکھا اللہ اسے ایک حج مقبول کا ثواب دے گا، اور اگر کسی نے 2 بار دیکھا تو اللہ اسے 2 حجوں کا ثواب دے گا۔ سائل بیٹھا تھا پاس میں، وہ کہنے لگا حضور اگر کوئی 100 مرتبہ باپ کے چہرے کو دیکھے تو سرکار نے فرمایا 100 حج مقبول کا ثواب دے گا، 100 حجوں کا نہیں۔ شاید آپ نے بات غور سے نہیں سنی، سرکار نے کیا کہا؟ 100 حج مقبول کا۔ حج اور ہوتا ہے، مقبول اور ہوتا ہے، نہیں جسے اللہ قبول کر لے ایسا حج۔ کیوں؟ گارنٹی نہیں ہے کہ جو ہم حج پہ گئے ہیں وہ قبول بھی ہو جائے۔ نہیں، کیسے پتا؟ مار کے دوسرے کا گئے تھے حج قبول ہو جائے گا، سود کے پیسے سے گئے تھے حج ہو جائے گا، سٹے کا پیسہ لے کے گئے تھے حج ہو جائے گا، خبز کا بھی دیا نہیں حج ہو جائے گا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں ذرا غور فرمائیے، دوسروں کا مال گننے کے بعد، دوسروں کا چھیننے کے بعد، جس کے بارے میں پتہ نہیں، ایسے حج سے حج ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے سرکار فرماتے ہیں کتنے جانے والے مکی تو ہوتے ہیں حاجی نہیں ہوتے۔ صلوات پڑھو محمد وعلی محمد پر۔ لیکن ایک آسان حج جو شریعت نے رکھا ہے وہ ہر گھر میں رکھ دیا۔ صبح اٹھ کر باپ کے چہرے کو دیکھ لو، حج ہو گیا۔ صبح اٹھ کر باپ کے چہرے کو دیکھ لو، حج ہو گیا۔ یہ ہماری آپ کی بات نہیں ہے، اس سے انبیاء بھی نہیں بچے۔ آپ پڑھیے گا دعائے مشلول، دعائے مشلول وظائف الابرار میں مل جائے گی، جو بالکل پیرالائز جس کو ہو چکا تھا اور کعبے میں چکر لگا رہا تھا، بار بار گر گڑا رہا تھا۔ امام حسن امام علی کے ساتھ تھے، آپ ساتھ میں تھے بار بار، اور ایسی گڑگڑاہٹ کی آواز جو دلوں کو چیرنے والی تھی۔ تب سنی امام نے کہا بیٹا حسن اسے بلا کر لے کر آؤ۔ امام بلا کر لائے، پوچھا بھائی کیا حال ہے تیرا؟ کہا یہ میرا پورا جسم فالج میں ہے، کام نہیں کر سکتا،
اور یہ میرا ہاتھ بھی پنچ کا شکار ہو چکا ہے۔ پوچھا کیا بات تھی، کیا ہو گیا تھا، کیوں آخر ایسا؟ کہ ایک مرتبہ میں نے اپنے باپ کے ہاتھ کو شدت سے کھینچا اور اس کو مروڑا، جس کی تکلیف میرے باپ نے محسوس کی، اور اس نے اسی وقت مجھے بد دعا دی۔ جب سے میرا پورا بدن جو ہے وہ اس پنچ کا شکار ہو چکا ہے، پیرالائز ہو گیا۔ میں نے بہت حکیموں کو دکھایا مگر صحیح نہیں ہوا۔ آخر میں کسی نے بتایا کہ جب تک تیرا باپ راضی نہ ہوگا یہ صحیح نہیں ہو سکتا۔ تو پھر کیا ہوا؟ امام فرماتے ہیں اس نے کہا میں نے اپنے باپ سے معافی مانگی، باپ کو تیار کر لیا، وہ باپ راضی ہو گیا، اور میں یہ چاہتا تھا کہ کعبے میں آ کر وہ مجھے معاف کرے۔ میں سواری پہ اسے لے کر آ رہا تھا، راستے میں وہ اس کو موت آ گئی۔ موت نہیں، ذریعہ نجات چلا گیا، اس کا وہ سرمایہ نجات چلا گیا، اور بس میں اسے دفن کر کے یہاں پر آیا ہوں۔ امام نے دعا اسے ارشاد فرمائی، کہا یہ دعا پڑھ جسے ہم دعائے مشلول کہتے ہیں۔ اور دعا کرنے کے بعد، تعلیم دینے کے بعد، امام نے اپنے بیٹے امام حسن سے 3 مرتبہ کہا، 3 مرتبہ، سننے کی بات ہے، ایاکا بل اب یا بنیا ایاکا بل اب یا بنیا ایاکا بل اب۔ 3 مرتبہ امام حسن سے کہا بیٹا اپنے باپ سے باخبر، بیٹا اپنے باپ سے باخبر رہنا، بیٹا اپنے باپ سے باخبر رہنا۔ کیا مطلب؟ یعنی امامت کو بھی چھوٹ نہیں ہے باپ کے حق کے بارے میں۔ کیا جملہ کہا ہے عزیزان محترم! جہاں پر تصور نہیں ہو سکتا باپ کی توہین کا، وہاں پر امام حسن کو تعلیم دیتے ہیں خبردار باپ کے احترام میں کوتاہی نہ ہو جائے، اس لیے کہ یہاں پر نہ امامت بچ سکتی ہے نہ رسالت بچ سکتی ہے۔ تو سوچنے کی بات ہے، جب باپ کی توہین سے نہ امامت بچ سکتی ہے نہ رسالت بچ سکتی ہے، تو پھر ہم تم کی کیا مثال ہے جو ہماری عبادت بن جائے؟ ہماری کیا مثال ہے؟ تو پھر ہماری کیا اوقات ہے؟ اسی وجہ سے سرکار نے فرمایا، جب کسی نے پوچھا کہ تمہارے ماں باپ کا کیا حق ہے، تو نبی نے فرمایا ہما جنت کا و نہروں کا، یہی تمہاری جنت ہے اور یہی تمہارا جہنم ہے۔ تم چاہو تو انہی کی خدمت کر کر دنیا میں جنت حاصل کر لو، اور تم چاہو تو یہی پر ان کا حق نہ دے کر جہنم کما لو۔ عزیزان محترم، جملہ کہو، یہ جنت اور جہنم وہاں نہیں، فیصلہ یہی ہو جاتا ہے۔ ہر آدمی یہ طے کر لیتا ہے کہ میرے لیے یہاں جنت ہے، یہ جہنم ہے۔ بنانا دنیا میں پڑتا ہے، ملتا وہاں پر۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بغیر بنائے وہاں پر جنت کو لے لے۔ امام فرماتے ہیں لو کانت الجنت بالمنی، اگر جنت تمناؤں سے ملا کرتی تو کون ایسا ہے جس کے دل میں جنت کی تمنا نہ ہو؟ امام فرماتے ہیں لو کانت الجنت بالمنی، اگر جنت تمناؤں سے ملا کرتی تو دنیا میں ایسا آدمی تلاش کر کے بھی نہیں ملے گا جس کے دل میں جنت کی تمنا نہ ہو۔ تو بتاؤ سب کو جنت مل جائے؟ نہیں، سب کو جنت نہیں ملتی۔ جنت اعمال سے ملتی ہے، عقیدے سے ملتی ہے۔ عالی دل میں ہو، اعمال سچے ہو۔ صلوات پڑھیے محمد۔ اسی وجہ سے سرکار نے فرمایا جو اپنے ماں باپ کی، جو اپنے باپ کی خدمت کرے، اللہ اسے 3 نعمتیں دنیا میں ہی دیتا ہے۔ 3 نعمتیں دنیا میں ہی دیتا ہے۔ اب اس کو برعکس بھی کر سکتے ہو، اگر کوئی اپنے باپ کی خدمت نہ کرے تو 3 چیزیں یہی چھین لیتا ہے۔ پہلی بات، 30 سال کی اس کی عمر بڑھا دیتا ہے۔ کوئی بھی گھٹا سکتا ہے، کوئی بھی بڑھا سکتا ہے۔ 30 سال کی اگر کوئی باپ کی خدمت کرے تو 30 سال کی اس کی عمر بڑھ جاتی ہے۔ اور دوسری بات،
کہ اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے، کبھی اس کا ہاتھ سماج کے سامنے نہیں پھیلتا. بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. اللہ اسے سماج اور معاشرے میں عزت دیتا ہے. اور تیسری بات یہ کہ قبیلے والوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے جو باپ کی خدمت کرتا ہے. قبیلے والوں کے دل میں اس کی محبت، یعنی اہل خاندان کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے. اب اس کو پلٹ دیجئے، جو باپ کی خدمت نہیں کرتا اللہ 30 سال کی اس کی عمر گھٹا دیتا ہے اور سماج اور معاشرے میں اسے ذلیل کرتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ جملہ کہوں عزیزان محترم، اسی لیے کرتا ہے، وہ سوچتا ہے سماج معاشرہ جب یہ اپنے باپ کا نہ ہوا نہیں، جب اپنے باپ کا نہ ہو سکا نہیں. ایک جملہ اور سن لیجیے گا، مصائب اور فضائل اور پوری مجلس ایک طرف ہے، بس میرا آخری جملہ سنیے گا جو میرا جملہ ہے عزیزان محترم، سنیے گا. اگر کوئی سماج اور معاشرے میں یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ میری بات سے نہیں بنتی، میری بات سے نہیں بنتی، میری ماں سے صحیح بول چال نہیں ہے، تو اس کے ساتھ نہ دوستی کرنا نہ کاروبار کرنا. اس لیے کہ یاد رکھیے گا، جو اپنے باپ کا نہ ہو سکا وہ کسی کے باپ کا نہیں ہوگا. وہ جو اپنے باپ ماں باپ کا نہ ہو سکا وہ کسی کے باپ کا نہیں ہو سکتا. اور سنیے گا، اس لیے کہ جب عذاب آتا ہے تو پھر بروں کے ساتھ اچھے بھی نہیں بتواتے. نہیں متوجہ نہیں ہوئے عزیزان محترم، کچھ دوستی میں مارے جاتے ہیں، کچھ رشتوں میں مارے جاتے ہیں. نہیں ابھی بھی نہیں سمجھے. جب غدیر کے میدان میں پتھر آیا تھا تو جہاں حارث ہلاک ہوا تھا تو وہ سواری بھی نہیں بچی. میں کیا کہہ رہا ہوں فرمائیے گا، اب وہ سواری بھی نہیں بچی جس پہ وہ سوار ہو کے آیا تھا. یعنی اللہ نے اسے ہلاک کر کے بتایا جو مجرم کا ساتھی ہوگا وہ بھی عذاب سے نہیں بچے گا. جو مجرم کا ساتھی ہوگا وہ بھی عذاب سے نہیں بچ سکتا. اور ایسے کا مجرم جو ہر وقت مجازی ہو، جس نے ماں باپ کا دل توڑا ہو، جس نے ماں باپ کو ستایا ہو، اب اس کو اگر کوئی پناہ دے گا تو یاد رکھے گا اللہ کے سامنے آ گیا ہے بغاوت کرنے کے لیے. اور اللہ کے باغیوں کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کبھی مچھر سے، کبھی نیل میں، کبھی ابراہ کا لشکر. نہیں عزیزان محترم، وہ کہہ کے نہیں مارتا، وہ مار کے کہتا ہے صلوات پڑھیے محمد والا. اور فرمایا 3 نعمتیں اللہ اس کو دیتا ہے، اور جو ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا تو اللہ اس سے 3 چیزیں سلب کر لیتا ہے. اس لیے کہ اس نے رب مجازی کہا ہے. بس میں آخری جملوں میں اپنی بات کو پہنچا چکا ہوں عزیزان محترم. اب یہ نہ سمجھے گا، جملہ پھر کہتا ہوں عزیزان محترم، خالی ماں باپ کی خدمت نہیں، سماج کی خدمت ہے، معاشرے کی خدمت ہے. یہ تو آدمی کو جیسے جیسے رشتے قریب ہوتے ہیں ویسا ویسا اس کے لیے حکم ہے. اگر ماں باپ ہیں تو سب سے پہلے ان کی خدمت کرو، ان کے بعد جو ہے وہ بہن بھائی کی خدمت کرو، ان کے بعد عزیزوں کی خدمت کرو، ان کے بعد پڑوسیوں کی کرو، ان کے بعد بستی کی کرو. بغیر خدمت کے انسان نہیں بن سکتا. اور یاد رکھیے گا، خدمت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ امامہ لگانا ہو، خدمت کے لیے یہ نہیں ہے کہ عالم دین ہو، خدمت کے لیے یہ نہیں ہے کہ منصب ہو، خدمت کے لیے یہ نہیں ہے کہ کوئی بہت زیادہ بڑا جو ہے امتیاز ہو، خدمت کے لیے یہ نہیں ہے کہ بہت بڑی پوسٹ ہے. نہیں عزیزان محترم، یہی کا نوگاوا سادات کا جو دہلی سادات گروپ ہے، جو وطن نوگاوا سادات کا ہے، اس کے جوانوں نے آج پوری دنیا میں ہلچل مچا دی ہے. کیسی خدمت کر رہے ہیں آپ دیکھتے رہے ہیں، دنیا بھر کے ممبروں سے اس کی تعریف ہو رہی ہے. یہ جوانی تو ہے نا، یہ کوئی بہت بڑے عالم نہیں ہے، مگر دہلی سادات کے گروپ نے جو وطن نوگاوا سادات کا ہے، اس نے آج جو ہے بیماروں کی خدمت کی، تعلیم میں خدمت کی، روزگار میں خدمت کی، اور خدمت کر کے بتا دیا خدمت کرنے کے لیے یا تو جذبہ ہو یا خلوص ہو. آج دنیا بھر میں یہ گروپ خدمت کر رہا ہے تو خدمت کے لیے جذبہ ہونا چاہیے.
جب جذبہ پیدا ہوتا ہے خود خدمت کرتا ہے، جب یقین ہوتا ہے تو خود خدمت کرتا ہے، جب احساس ہوتا ہے تو تب خدمت کرتا ہے۔ تو اس کا خدمت کا پہلا جو راستہ اور پہلا جو اس کا ذریعہ ہے وہ ہے ماں باپ۔ سب سے پہلے ماں باپ کی خدمت، اس کے بعد یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں باپ رب مجازی ہے۔ سر جھکنا ہے تو رب حقیقی کے سامنے، سر کے بعد یہ شانے ہیں، شانے جھکنے ہیں تو رب مجازی کے سامنے۔ اب اس کے بعد یہ ہاتھ ہے، ہاتھوں سے خدمت کرنی ہے تو پڑوسیوں کی، دوستوں کی، مومنوں کی، بستی والوں کی، وطن والوں کی۔ اب اگر ان ہاتھوں سے خدمت نہیں کی تو پھر جانور کے ہاتھ اور انسان کے ہاتھ میں کوئی فرق نہیں، پھر دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ عزیزان محترم، ایک باپ کی سال ثواب کی مجلس ہے اور ایک بیٹے نے اس کا انعقاد کیا، چیلوں کی مجلس۔ یقیناً بڑا غم ہوتا ہے، اسی وجہ سے ہم لوگ ایصال ثواب میں مجلسیں کرتے ہیں تاکہ اہل بیت کے مسائل سن کر ہمارا غم کم ہو جائے۔ ہمارا غم تو کچھ بھی نہیں ہے اہل بیت کے غم کے سامنے۔ ہمارا کوئی باپ مرتا ہے، اتنے لوگ پرسے کے لیے آتے ہیں، کوئی گلے سے لگاتا ہے اور کوئی سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے اس سے کوئی ہمارا مرا ہوا واپس آ جائے، مگر دل کو سکون ملتا ہے۔ ہمارے چاہنے والے اتنے لوگ آئے، لیکن کربلا میں سجاد اکیلے تھے، کوئی سجاد کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں تھا، کوئی سکینہ کو یہ سمجھانے والا نہیں تھا بیٹی صبر کر، کوئی زینب کو یہ سمجھانے والا نہیں تھا بہن صبر کر۔ ایک جوان کھڑا ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں اور رنگ پیلا پڑ چکا ہے۔ زینب نے دیکھا، اس لیے کہ حسین کی وصیت تھی زینب سے، میرے سجاد کا خیال رکھنا۔ جہاں زینب سے یہ کہا تھا نا میرے لیے نماز شب میں پورا کرنا، مجھے نماز شب میں نہ پڑھا کرنا، ساتھ ساتھ یہ بھی تھی وصیت کی میرے سجاد کو اکیلا نہ چھوڑنا، میرے سجاد کو اکیلا نہ چھوڑنا، یہ تنہا دربار میں نہ جا پائے گا۔ جب زینب نے دیکھا بیٹے کا رنگ پیلا پڑ چکا ہے، سرد ہو چکا ہے، ابھی تو کربلا ہے نا، ابھی تو کوفہ ہے، کوفے کے بعد منزل ہے، ابھی تو شام بہت دور ہے۔ جب زینب نے یہ حال دیکھا بیٹے کا، ایک مرتبہ سوال کیا، میرے لال یہ تیرا رنگ پیلا کیسے پڑ گیا، یہ تیرا کیا حال ہو گیا، ابھی تو منزل بہت دور ہے، ابھی تو شرابیوں کے مجمع میں جانا ہے۔ حضرت رسول نے جملہ کیا کہا، سید سجاد نے کہا، اے بھبی اماں وہ جوان کیسے زندہ رہے جس کے باپ کا جنازہ اس کی آنکھوں کے سامنے پڑا ہو اور وہ جوان اتنا مجبور ہو اپنے باپ کے لاشے کو دفن بھی نہ کر سکا۔ کتنا مجبور ہے جوان، اپنے باپ کے لاشے کو بھی دفن نہ کر سکا۔ یہ بیٹا میرے سجاد چلو بیٹا، اور زینب ہے، یہ تو میں نے سید سجاد کی بات بتائی، مگر زینب کی سنیں گے زدار ہوں۔ زینب کا حال جو تھا، اس میں کہ مسائل جو ہے سوچنے کے ہوتے ہیں، زینب کا جو طریقہ تھا نا، ہاتھ پسے گردن سے بندھے تھے، الٹے گردن سے،
یہ جملہ سمجھ گئے؟ ہم مسائل پڑھتے ہیں نا جناب عباس کے، آپ نے سنا ہوگا جناب عباس کے جب ایک شخص نے مسائل پڑھے اور پڑھنے کے بعد وہ کمرے پہ چلا گیا تو رات کو شہزادی آئی، آنے کے بعد کہتی ہے اے ذاکر تو نے میرے عباس کے مسائل نہ پڑھے، تو نے میرے بیٹے کے مسائل نہ پڑھے؟ وہ ذاکر کہتا ہے شہزادی میں نے تو پوری شہادت پڑھ دی، میں نے تو پوری شہادت پڑھ دی۔ تو شہزادی کہتی ہے نہیں، تو نے میرے قاضی کی وہ مصیبت تو نہیں پڑھی جو 72 شعبہ میں بس میرے قاضی پہ پڑھی۔ کہ وہ شہزادی کون سی؟ کہ وہ مصیبت وہ تھی جو 72 شعبہ میں جو بھی گھوڑے سے گرتا تھا اس کے بازو ہوتے تھے، بازو کا سہارا لے کر زمین پہ گرتا تھا، لیکن جب میرا عباس گھوڑے سے زمین پہ آیا بازو غلب ہو چکے تھے، منہ کے بعد زمین پہ آیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ تم نے یہ مصیبت نہیں پڑی میرے قاضی کی، یہ صرف میرے عباس پہ پڑھی، 72 شعبہ میں کسی پہ نہیں پڑھی۔ اب جملہ سنیے، میں کہوں گا مولا عباس معافی چاہتا ہوں مگر آپ کی اس مصیبت میں میری شہزادی زینب شریک ہے، اس لیے کہ جب آپ گھوڑے سے گرے تو لو کے بل گرے، لیکن جب میری شہزادی اگر اونٹ سے گری آپ بچے کا بچے بنے تھے لو کے بل۔ شہزادی منہ کے بعد حسین کے لاشے پہ زینب نے گرایا، اور گرانے کے بعد 2-4 جملے سنیے گا۔ شہزادی نے زینب نے اپنے آپ کو حسین کی لاشے پہ گرایا، اور لاشے پہ گرانے کے بعد جملہ کہا بھیا بھیا اگر سر پہ چادر ہوتی تو تجھے کپڑے دے دوں، اگر ہاتھ کھلے ہوتے تو میں تجھے دفن کر دیتی۔ 2-4 جملے 2-4 جملے، اور اس کے بعد روایت کہتی ہے لاش حسین سے چند قدم آگے بڑھے زینب، چند قدم آگے بڑھے اور پڑھنے کے بعد پھر واپس آئی، اور واپس آنے کے بعد کہتی ہے بھیا حسین آج تو تیرا بچپن یاد آ رہا ہے، بھیا آج تک تیرا بچپن یاد آ رہا ہے۔ عزادارو جانتے ہوگا بچپنے کی باتیں بات، ارے بھائی بہن کی کچھ ایسی ہوتی ہے جسے بھائی بھول جاتے ہیں مگر بہنیں نہیں بھولتی۔ زینب نے لاش حسین پہ آ کے کہا اے بھیا آج تو تیرا بچپنا یاد آ رہا ہے۔ اے بھیا جب چھوٹی سی تھی اور زینب کانا میں سوئی تھی، اچانک دھوپ آ گئی تو تو نے اپنی وجہ ارے سارا میرے اوپر کیا تھا تاکہ زینب ارے اٹھ نہ جائے، اب جب مرتی تو میں نے دیکھا میرا بھیا ابا کا سایہ کیا ہے۔ میں بھی سوچتی تھی اے پروردگار مجھے بھی ایسا بات ہے میرا بھیا دھوپ میں پڑا ہو میں اپنی چادر کا سایہ کرو۔ اے بھیا تیرا لاشا جلتی دھوپ میں ہے، لیکن آج زینب اتنی مجبور اپنا چادر تیرے اوپر نہ کر سکی۔ آئے حسین زینب بڑی مجبور ہے۔ سيعلم الذين ظلموا أيام القلب ينقلبون۔ خدایا ہماری مختصر سی عبادت کو قبول فرما، جو تیرے چاہنے والے کی عزادار ہیں ان کی جان کی مال کی عزت کی ناموس کی حفاظت فرما۔ یہ پروردگار جو بے اولاد ہے اولاد نرین اور صالحہ عطا فرما۔ پروردگار حاضرین کی پریشانی کو دور فرما۔ پروردگار تجھے طبیب کربلا کا واسطہ، پروردگار تجھے مہمان کربلا کا واسطہ، سفیر کربلا کا واسطہ،
حاضرین جس اعتبار سے بھی پریشان ہیں، بیماری کے اعتبار سے، روزگار کے اعتبار سے، اولاد کے اعتبار سے، یہ پروردگار ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ یہ پروردگار وارث کربلا منتخب خون حسین کے ظہور میں تاجیل فرما، ظہور کے بعد ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آپ حضرات سے دوبارہ گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم جناب علی حیدر ابن غلام علی کی روح کے لیے اصالہ ثواب فرما۔